محتشم سامعین حضرات، یہ ہم نے کافی پہلے سے کام شروع کیا۔ عرفان القرآن ترجمے کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا تو میں نے وفاقی یونیورسٹی کراچی میں ایک سیمینار منعقد کیا، معیار تراجم، وہ سی ڈی میسر ہے۔ خلاصہ صرف بیان کیا، ابھی جو کچھ عرفان القرآن کی غلطیاں ہیں وہ ساری کتاب تو بعد میں ہے۔ جو ترجمہ الوہیت کے گستاخوں نے کیا وہ ترجمہ طاہر القادری نے کیا۔ اگر انہوں نے کہا نسوا اللہ فنسیہم کہ وہ رب کو بھول گئے، رب ان کو بھول گیا، تو اس نے بھی ترجمے میں رب کو بھولنے والا کہا۔ رب کو بھولنے والا کہ اللہ بھول جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اتنی غلطیاں گرامر کی ترکیب کے لحاظ سے، ٹرانسلیشن میں۔ اور اب جو صورتحال ہے، یہود و ہنود کی رضا کے حصول کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سارے پس منظر میں اب ہماری یہ مشترکہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس چیز کو گراس روٹس تک پہنچایا جائے، لوگوں کو پتا چلے کہ پیچھے کون ہے، اس کی زبان کے پیچھے دماغ کس کا ہے، یہ بولتا ہے تو کس کے اشاروں پہ بولتا ہے۔ جو چیز 1985 میں دین تھی آج اس کو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ جھگڑا نہ کرو کسی سے، اسی کی تحفظ ناموس رسالت کتاب سامنے رکھو اور سی ڈی لگا کے پھر اس کی موجودہ تعریف توہین رسالت اس کو بتاؤ لوگوں کو۔ اس وقت یہ تھا کہ کہا جب گستاخ ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ختم ہو جاتی ہے، اسے جو چاہے جہاں چاہے قتل کر کے وہ غازی ہوگا، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ تو آج کیوں کہتا ہے کہ ممتاز حسین قادری نے جرم کیا ہے سزا ملنی چاہیے؟ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ نیا دین کہاں سے آ گیا؟ کیا اب یہ مجدد کا یہ معنی لے رہے ہیں کہ جو اور کو نیا دین پیش کرنے والا؟ اور اب کرائن یہی نظر آ رہے ہیں، وہ ویمبلے امن کانفرنس میں معاذ اللہ رام رحیم کا فرق ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس واسطے اب وقت ہوشیار ہو کر اس فتنے کے خاتمے کا وقت ہے۔ دلیل و برہان کے لحاظ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کی وہ 7 گھنٹے کی میری تقریر جو دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے فضل سے پہنچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے، جہاں چاہو اسے بطور چیلنج پیش کر دو۔ جو کچھ وہاں پر دلائل ہم نے دیے آخری سانس تک اس پہ پہرا دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آج جو طاہر القادری کی طرف سے شر پھیلایا جا رہا ہے اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے۔ یہ غیروں کی گود میں بیٹھ کر امت مسلمہ کو لوٹنا چاہتا ہے، مگر امت مسلمہ کا بچہ اس کے رسول کا سپاہی بن چکا ہے۔ ممتاز حسین قادری۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، شاید کچھ لوگ یہ کہیں، کیونکہ مجھے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں اور کہتے تم اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہو۔ میرے ایک دوست نے کہا قد تو پہلے ہی اس سے اونچا ہے۔ میں جو بولتا ہوں تو اس لیے دیکھو حضرت مولانا محمد نواز صاحب جنہیں نہ اشتہار کا شوق، نہ میڈیا کا شوق، نہ اخباروں میں چھپنے کا شوق، ہر وقت دین میں چھپے رہنے کا شوق، آج سے کئی سال پہلے اس مرد حق پرست نے جو اس شخص کے بارے میں کہا تھا، شاید تم نے سنا نہ ہو۔ راوی سٹیج پر مولانا ارشاد احمد جلالی موجود ہیں، استاذ محترم مولانا محمد نواز صاحب نے کہا تھا آپ کا یہ فرمان ہے، جو شخص اس بندے کو طاہر کہے، میں سمجھتا ہوں اس نے لفظ طاہر کی توہین کی ہے۔ اتنے گندے کو طاہر کہنا چاہیے؟ مولانا محمد نواز جیسا وہ فقر بوذر کا ترجمان، وہ فقر سوز و گداس، وہ ریاض دکھلاوے سے دور جہان میں رہنے والا انسان، انہوں نے اس وقت کہہ دیا، آخر نگاہ دیکھ رہی تھی، فراست مومنانہ اس کی بنیاد پر فرمایا اس پر لفظ طاہر بولنا یہ میرے نزدیک لفظ طاہر کی توہین ہے، کیونکہ طاہر کا معنی تو بڑا اچھا ہے اور اس کے کرتوت بڑے برے ہیں۔
وہ پہلے دیکھ چکے تھے، اب وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس واسطے آج اس حساس موڑ پر جبکہ ممتاز حسین قادری کے خلاف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یہود ہنوت، ان کے چیلے، امریکی گٹروں کے کیڑے، وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں سوچنا چاہیے کل کون ہے جو سلمان تاثیر کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، اور کون ہے جو کل عاشق رسول کے ہمراہ لواء الحمد کے نیچے جانا چاہتا ہے۔ جھوٹی قیادتوں کے بت توڑ دو۔ اگر کوئی سیاسی وڈیرا بھی بولتا ہے، عمران خان جیسے لفنگے کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے کہ تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں، اور سارے ختم ہو جائیں گے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ 15ویں صدی اور عشق ایسا تازہ۔ مجھے ایک طرف وہ احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربیع نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت زید نے پوچھا سعد مجھے محبوب علیہ السلام نے بھیجا ہے، پوچھ رہے ہیں کیف تجدک، سعد بتاؤ حال کیسا ہے؟ وبہ 70 ضربۃ، بدن پہ 70 زخم لگے ہیں، آخر رمق، روح نکل رہی ہے۔ پہنچ گئے حضرت زید، پوچھا کیف تجدک، حال کیسا ہے؟ کہا انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا ہی اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں، خوشبو جنت کی آ رہی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حلاوت ہے، وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ 70 زخم کھا کے بھی کہتے میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے نواز دیا ہے، دعا مانگتا ہوں میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب علیہ السلام کو رب عطا فرما دے۔ ادھر 15ویں صدی، علاقہ جغرافیائی فرق بھی بڑا ہے، زمانہ بھی بہت بیت گیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے گھر میں گیا، 3 ماہ کا بچہ اس وقت دیکھا جب ہم کاروان لے کے گئے، میری سوچ سیدھی مدینہ شریف پہنچ گئی۔ کیا شیر مرد ہے، نہ 3 ماہ کا بچہ دیکھا، نہ نئی شادی دیکھی، نہ بوڑھے والدین دیکھے، نہ آرام سکون والا بیڈ روم دیکھا۔ عاشق نعرہ لگانے پہ تیار ہو گیا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حیرانگی تھی دنیا کے لیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی کی عشق میں سب کو چھوڑ کے موت کو گلے لگائے، اور پھر اقرار ایسا کہ پھر انکار نہیں ہے۔ جتنی بار پوچھا گیا، ہم نے تو 4 جنوری کو ہی ان سے پیار کر لیا۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں خطاب کر کے میں نکل رہا تھا تو فون پہنچا، کسی ایجنسی نے ابھی نہیں بتایا، فوراً عشق دل میں آیا کہ جس شخص نے گستاخ کو مارا ہے، گستاخ سمجھ کے مارا ہے، وہ ہمارا پیارا ہے۔ اور پھر معاملہ بڑھتا گیا، عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ ہم نے دیکھے بغیر پیار کر لیا، مگر اس وفا کے پیکر نے بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، نہ ہائے کی، نہ آہ کی، نہ شکایت کی، ڈٹ گیا اور استقامت کے ساتھ۔ بار بار پوچھا گیا، جواب بدلا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس نے پیسے دیے، تیار کس نے کیا، بھیجا کس نے، کیوں اتنا بڑا کام کر دیا؟ تو غازی نے کہا وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باغ جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے عشق میں شجر یقین سے کانپلے نکلیں، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ آج 15ویں صدی کے اندر ایسا عشق یقیناً دور تک نور جائے گا۔ ہمیں لوگوں نے یہ بھی تانے دیے، وہ ایک دیگ نما مولوی ہے، ٹی وی پر بیٹھا تھا، میں اشرف ہوں اور اس کو اشرفی کہا جاتا ہے،
اور وہ بار بار حملہ کر رہا تھا کہ تم اس کو علم الدین جیسا کہتے ہو، تم اس کو یہ کہتے ہو۔ وہ 2 پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکے، جن میں ایک تو ہوا کہ میر کا، دوسرے 2 نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، میں آیت سے ثابت کرتا ہوں، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میں تاریخ کے تسلسل سے ثابت کرتا ہوں۔ غازی ممتاز حسین قادری کا کردار صدیوں تک جائے گا۔ تو اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کرتا، اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھیے۔ امام ابن حجر نے لکھا ہے الدرر الکامنہ کے اندر، وہ 8ویں صدی ہجری کی جو تاریخ ہے، منگولوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ منگول تھے، ان میں کچھ عیسائی ہو چکے تھے۔ وہاں پر کسی نے بک بک کر دی میرے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف۔ جب بک بک کی اس نے شان کے بارے میں، سمجھ رہا تھا یہاں ان کی ناموس کا کوئی کارکن نہیں ہے جو حفاظت کرے، لیکن اسے پتہ نہیں، اللہ فرماتا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے گا چمڑی ہم اس کی خود اتار لیں گے۔ مجمع میں قریبی کارکن موجود تھا، انسان نہیں تھا، حیوان تھا، اور حیوان بھی وہ جس کو کتا کہتے ہیں۔ میں کتا کہوں زبان جھجکتی ہے، میں کہتا ہوں جنس کا کتا تھا، کردار کا کتا نہیں تھا۔ کتا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے جمپ لیا، رسہ ٹوٹ گیا، اس نے تھپڑ مارا اس گستاخ کے منہ پر اور اس کو زخمی کر دیا۔ اور جس وقت یہ گستاخ کو زخمی کیا تو لوگوں نے کہا دیکھو تم نے توہین کی، اس ذات کے بارے میں بولے ہو۔ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، سارے بیٹھے تو بدبختی تھے، مگر اس کا پتہ چل گیا کہ تم نے توہین کی ہے تو کتے کو غصہ آ گیا۔ اب جس وقت اس نے سنا تو وہ بھی بڑا چالاک تھا، کہتا نہیں نہیں کتا ویسے ضدی ہے، اشارہ ہو گیا میری بات سے تو یہ میری طرف ٹوٹ پڑا، اسے کیا ٹرانسلیشن نہیں آتی میں کیا بول رہا ہوں۔ اس طرح کے انداز اپنا رہا تھا، کتے کو باندھ دیا گیا، مگر وہ کتا پھر بھی کھلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر توہین کی، کتے نے جمپ لیا، رسہ ٹوٹ گیا، اب اس نے انداز بدل لیا، اس نے گستاخ کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، منہ کھول کے گستاخ کی گردن منہ میں ڈال لی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہزاروں کا اجتماع تھا، مگر اس کارکن نے اس وقت تک منہ نہیں کھولا جب تک گستاخ واصل جہنم نہیں ہو گیا۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے فائدہ کیا ہوا، اس کے اثرات کیا تھے۔ فائدہ یہ ہوا، امام ابن حجر لکھتے ہیں جس وقت کتے نے گستاخ کا سر اتارا 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک کتے کی کاروائی پر اتنا انقلاب آیا تو خیر الامت کا فرد ہو اور سنی غیرت کا ترجمان ہو اور ممتاز بھی ممتاز حسین ہو، ممتاز حسین قادری، تو کہاں تک